10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار تھے، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اسرار رہا، اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک حیلہ تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔
سوید نامی ایک زخمی وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہوئے. لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی. شمز الجوشن حضرت علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا. تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا. عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے. حسین ابن علی اور ان کے آیان و انصار کاٹ دیے گئے. فتح کے نقارے بجے، جشن منائے گئے اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا. شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے. اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے. ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو. نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے. وہ کھڑے ہو گئے. غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے. میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے.